سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھارتی افواج کی اس قدر بالواسطہ مداخلت جو وہ مشرقی پاکستان میں کر رہی تھیں، دیکھ کر اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ہم پر حملہ کرنے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں۔ پاکستان پر اپنی جارحانہ یلغار کے لیے انہوں نے عالمی رائے عامہ کو بھی اپنی چلتر بازیوں اور پراپیگنڈے کے زور سے کافی حد تک ہموار کر لیا ہے، اور مقامی طور پر بھی اپنی مکاریوں اور ریشہ دوانیوں سے گھر کے بھیدیوں اور غداروں کے تعاون سے ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ اب ان کے حملے کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ اس وقت تو مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملا، لیکن ایک لمبی مدت کے بعد جب بھارت ہی سے اس سانحے پر کتابیں چھپیں جن میں سے اکثر بھارتی حکومت کے آشیرواد ہی سے منظر عام پر آئیں، تو اس سوال کا جواب بھی بھارتی فوج کے ایک میجر جنرل ڈی کے پیلٹ کی تصنیف دی لائٹننگ کیمپین پیج نمبر 4142 سے مل گیا۔ یہ جنرل اس منصوبے میں پوری طرح شامل تھا۔ وہ لکھتا ہے: در حقیقت مسلح افواج کو بھرپور حملہ کرنے کے لیے مزید مہلت درکار تھی، کیونکہ ہماری فوج کے کئی ڈویژن انتخابات کی وجہ سے اندرون ملک امن و امان برقرار رکھنے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 2 ڈویژن فوج مغربی بنگال پہنچ چکی تھی، لیکن اس کا بھاری اسلحہ ابھی تک کشمیر میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ناگا اور میزولینڈ، ان کی ممکنہ شورش سے نمٹنے کے لیے 2 ڈویژن فوج مستقل وہاں موجود تھی۔ فضائیہ کے لیے بھی اضافی ہوائی اڈوں کی ضرورت تھی، اور سلچر میں واقع کری گرام کے ہوائی اڈے کی توسیع کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی سلسلے کی ایک اور کتاب کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت کو اپریل کے آخر تک بھی چین کی ممکنہ مداخلت کی شکل میں روسی امداد کی یقین دہانی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور روس کی آشیرواد کے بغیر بھارت کے لیے کھلی جنگ چھیڑنا ناممکن تھا۔ وہ لوگ بری طرح چین کے خوف کا شکار تھے۔ مصنف لکھتا ہے: ہمیں کم از کم ابھی 9 ماہ کی مدت درکار تھی تاکہ بھارتی سرکار عالمی رائے عامہ کو ہموار کر لے اور روس سے چین کی پاکستان کو ملنے والی ممکنہ امداد کے خلاف مدد کی یقین دہانی حاصل کر لے۔ ان اقدامات کے بغیر حملے کا آغاز بالکل ناممکن تھا۔ دی لبریشن وار بائی اے کے پیج نمبر 177۔ اگست کے درمیانی عرصے میں بھارتی حکومت اور روس کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ عمل میں آ گیا۔ اس طرح وہ چین کے خطرے سے قریباً بے نیاز ہو گئے۔ یہ درمیانی عرصہ گزارنے کے لیے بنگلہ دیش کی قائم کردہ جلا وطن حکومت نے، جس میں عوامی لیگ کے مفرور لیڈر خونکر مشتاق، تاج الدین، منصور علی اور قمر الزمان وغیرہ شامل تھے، مکتی باہنی کو اپنی مسلح جدوجہد تیز کرنے اور پاکستانی افواج کو الجھائے رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سیاسی محاذ پر وہ لوگ پوری طرح سرگرم عمل تھے ہی، اب انہیں سوائے اس کے کہ کوئی سنہری موقع ملے اور کسی شے کی حاجت نہیں تھی، جو بالآخر ہمارے ایک سابقہ جرنیل حکمران کی مہربانی سے مل ہی گیا۔ یہاں قریباً 1.5-2 گھنٹے گزارنے کے بعد جب میں واپس اپنے میس میں پہنچا تو خود کو تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں سما گیا، نیند جو میری واحد اور مؤثر پناہ گاہ تھی۔ آنکھ کھلی تو بھوک چمک رہی تھی۔ میس میں ہمیشہ شگفتہ اور مسکراتے نظر آنے والے چہروں پر ایک عجیب سی پرزمردگی طاری تھی۔ وہ لوگ چپ چاپ چوروں کی طرح ایک دوسرے سے شرمندہ شرمندہ سر جھکائے وہاں آتے اور بغیر برتنوں کی آواز پیدا کیے کھانا کھا کر چلے جاتے۔ چھاؤنی کے کھیل کے میدان بڑی بے بسی سے کھلاڑیوں کے منتظر رہتے، لیکن وہاں سوائے گراؤنڈ کی صفائی کرنے والے عملے کے اور کوئی نہ آتا۔ ساری دلچسپیاں اور ہنگامے جانے کہاں کھو کر رہ گئے تھے۔ وہاں تو ہر طرف ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی رہتی۔ اس سناٹے کو اگر کبھی کبھی مجروح کرتی تو اذان یا پھر آرمی وہیکلز کی نقل و حمل کرنے کی آواز۔ واپسی پر کمرے میں پہنچتے ہی اردلی نے میری ڈاک بڑے احترام سے پیش کر دی۔ اب ہمارے لیے دلچسپی کا واحد سامان یہی رہ گیا تھا کہ ہم خطوط پڑھا یا لکھا کریں۔ سب سے پہلے میں نے والد کا خط ہی کھولا، کیونکہ اس مرتبہ میرے آنسا کے بارے میں لکھے خط کا جواب آنے والا تھا۔ والد صاحب نے لکھا تھا: بڑی عجیب سی بات ہے، تمہارے اس فیصلے پر مجھے نہ تو خوشی ہوئی نہ ہی صدمہ ہوا۔
میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ قدم جن حالات میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، ان حالات میں کسی بھی غیرت مند فوجی کا یہی ایماندارانہ فیصلہ ہوتا۔ بیٹا، میری شدید خواہش تھی کہ زندگی میں اس خوشی کے موقع پر تمہیں اپنے ہاتھوں سہرا باندھتا، لیکن ان حالات میں تمہیں اس بات کی اجازت بھی ہرگز نہیں دوں گا کہ اب تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنی مردانگی اور غیرت پر آنچ نہ آنے دینا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنی اور میری بہو کی تصویر اس پتے پر بھیجنا جو میں تمہیں خط میں لکھ رہا ہوں۔ تم حیران تو ہوگے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا بیٹا کہ ابھی مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں پیدا ہو سکی کہ تمہاری والدہ کو یہ اطلاع دے سکوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ذہنی طور پر تمہاری نسبت بچپن ہی سے رضیہ سے طے کر چکی ہے، لیکن تمہاری خوشی کے لیے وہ تمہارے ہر فیصلے کو میری طرح دل و جان سے قبول کر لے گی۔ تمہارے سوا ہمارا ہے ہی کیا؟ ہم تمہارے اور ہونے والی بہو کے لیے دعا گو ہیں۔ تمہارا دعا گو والد۔ اس خط کو پڑھ کر میری حالت بھی میرے والد جیسی ہی تھی۔ نہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی، نہ ہی صدمہ۔ میرا ضمیر کسی حد تک مطمئن تھا کہ میں نے اس ظالمانہ فیصلے کے لیے بادل نخواستہ ہی صحیح والدین کی رضامندی تو حاصل کر لی ہے۔ اس طرح کم از کم ایک بوجھ سا میرے سینے سے ہٹ گیا تھا، جس نے آنسا کے والد کی وفات کے بعد سے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ مارچ کے سرچنگ لائٹ آپریشن سے دسمبر کی جنگ تک مکتی باہنی اور بھارتی کمانڈوز کی کارروائیوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جون سے اگست کے آغاز تک کا ہے اور دوسرا اگست سے اکتوبر تک۔ پہلے دور میں ان کی کارروائیاں جھجک کر، سہم کر، ڈرتے ڈرتے، چھپتے چھپاتے انجام پاتی تھیں، جبکہ دوسرے دور میں وہ انڈین افواج کے باقاعدہ کمانڈوز کی مدد سے کھل کر اور گھات لگا کر حملے کرنے لگے تھے۔ ہم لوگ اب دوسرے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ اکتوبر کا پہلا اشرہ تھا۔ اس میں مکتی باہنی نے محب وطن سیاسی لیڈروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ عوامی لوگ اور اس کی حلیف جماعتوں کے علاوہ وہ کسی جماعت کے ورکر کو بھی بلا تخصیص بنگالی یا بہاری معاف نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً ڈھاکہ ان کی بہیمانہ کارروائیوں کا مرکز تھا، کیونکہ اب بھارتی ملٹری انٹیلیجنس نے اپنی زیادہ توجہ فوج کے اس اعصابی مرکز پر مرکوز کر رکھی تھی۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری ڈھاکہ شہر میں آئے روز اس طرح کی وارداتیں رونما ہونے پر دنیا بھر کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ پاکستانی فوج نظم و نسق برقرار رکھنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ یہ انسانی بربریت اور وحشت کا دور تھا۔ بنگالیوں کا شہر میں واقعہ ہر گھر مورچہ بن چکا تھا۔ مسلح افواج کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حملہ کرنے میں کبھی پہل نہ کریں۔ فوج شہر کے صرف ان مقامات پر حملے کرتی تھی جہاں سے اس پر فائر آتا تھا۔ ایسی کارروائیوں میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ بے گناہ سویلین بھی نہ مارے جائیں، اور یہی بات بھارتی پریس اچھال کر مقامی آبادی اور رائے عامہ کو ہمارے خلاف کر رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے کہ کسی غیر بنگالی نومولود بچے کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں، کسی نوجوان لڑکی کی بہیمانہ آبرو ریزی کے بعد موت، کسی شیرخوار بچے کی مسلی ہوئی لاش، یا کسی ماں کی کٹی ہوئی چھاتیاں دیکھ کر ہمارے کسی جوان پر غصے اور صدمے کی شدت سے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا، اور اسی پاگل پن کا شکار ہو کر وہ اپنے سامنے نظر آنے والے کسی بھی بنگالی پر فائرنگ شروع کر دیتا تھا۔ مشہور جنگی وقع نگار ڈیوڈ لوشک اپنی کتاب پاکستان کرائسس میں لکھتا ہے کہ محدود ترین جنگی اندازے کے مطابق بھی مشرقی پاکستان کے 55,126 مربع میل علاقے کے لیے کم از کم 2.5 لاکھ فوجی درکار تھی۔ صفحہ نمبر 130 میں جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس افسروں اور جوانوں کی کل تعداد مسلح افواج سے متعلق صرف 42,720 تھی۔ اس بات سے ہماری کم مائیگی کا اندازہ لگا لیجئے۔ فضائی اور بحری راستے مسدود اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بھاری جنگی ساز و سامان کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ اکثر کمپنیاں جو مغربی پاکستان سے یہاں چارج سنبھالنے آتیں، وہ اپنے ساتھ ہلکے ہتھیار ہی جلدی میں لا سکتی تھیں۔ ان کے بھاری ہتھیار عموماً وہیں رہ جاتے تھے۔ ماضی کا مورخ اور دنیا کا جنگی حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص اس بات پر اس بدقسمت فوج کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کبھی نہ رہ سکے گا کہ اس نے ان نامساعد، دگرگوں اور بدترین حالات میں بھی پورے 8.5 یا 9 ماہ تک اپنے پائے اثبات میں کبھی لغزش نہیں آنے دی، اور نہ صرف اپنے تمام طرح کے ہیڈ کوارٹرز بلکہ بڑے بڑے شہروں اور قصبات کے تمام حساس مقامات کو
مکتی باہنی کی دست برد سے محفوظ رکھا اور 370 سرحدی چوکیوں میں سے 260 آخر دم تک ان کے قبضے میں رہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ فوجیوں کے مورال پر جو چیز اثر انداز ہوئی وہ بے تحاشا زخمی، بیمار اور شہداء تھے، جن کی دیکھ بھال اور لاشوں کی روانگی کا معاملہ بری طرح کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ جو لوگ سرحدی مقامات کے نزدیک زخمی ہوتے انہیں فیلڈ ہسپتالوں تک منتقل کرنا اب ناممکن ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس طرف جانے والے راستوں میں سے اکثر پر مکتی باہنی نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں، اور راستے میں آنے والے ہر ندی، نالے، جنگل وغیرہ کے نزدیک وہ گھات لگائے ہوئے منتظر ہوتے تھے۔ اکثر فوجی کانوائے ان کی زد میں آ جاتے اور وہ بآسانی انہیں شکار کر لیتے تھے۔ زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھے، جن کی تعداد یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو کچھ تھے وہ بھی اتنی اہم اور حساس نوعیت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ انہیں ایسے معمولی مقاصد فوجی نقطہ نگاہ سے ان کے لیے استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بہت کم ہیلی کاپٹر محض اس ڈیوٹی کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ایک قباحت یہ درپیش تھی کہ پہلے متعلقہ ریجمنٹ کا ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی زخمی کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عموماً سرحدی مقامات سے دور بٹالین ہیڈ کوارٹرز میں ہوتے تھے، اور ضابطے کی کارروائی ہی میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ زخمی شہید کا رتبہ حاصل کر لیتا تھا۔ سی ایم ایچ میں موجود زخمیوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ ان میں سے اکثر جسم کا کوئی نہ کوئی اعضاء گنوانے کے بعد یہاں تک آتے تھے۔ زیادہ تعداد ان بدقسمتوں کی تھی جو زندہ تو رہے لیکن زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ پہل تو شہداء کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچا دی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ میں اب ڈھاکہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مقامی طور پر ہماری حکومت سورج ڈھلنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد شر پسندوں کا راج شروع ہو جاتا تھا۔ فوجیوں کو چھاؤنیوں میں امان میسر تھی، لیکن غیر فوجی، غیر بنگالیوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن چکی تھی۔ وہ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے اور اپنا اثاثہ اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کرتے، جہاں جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگی رہتی تھی۔ اکثر لوگ تو کئی کئی ہفتوں سے ہوائی اڈے کی عمارت میں فروکش تھے۔ ان کی ناگفتہ با حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی ایسے مغربی پاکستانی جو یہاں پچھلے 20 سال سے مقیم تھے اور جن کے لاکھوں کروڑوں کے بزنس تھے، اب کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر یہاں آن پڑے تھے۔ ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ اکثر ان میں سے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ مسلسل مصائب اور اس خوف نے جس کا وہ ایک لمبی مدت سے شکار تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جس کا پورا کنبہ سلامت رہا، ورنہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے خاندان کے قریباً آدھے آدھے افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ اپریل تک تو یہ حالت تھی کہ عوامی لیگ نے ہوائی اڈے کو جانے والے راستوں پر اپنی چیکنگ پوسٹیں قائم کر رکھی تھی۔ وہ لوگ ہوائی اڈے کی طرف جانے والے ہر شہری کی تلاشی لے کر اس کی جیبیں خالی کر دیتے۔ اس کے بعد اسے جی بھر کے ذلیل کیا جاتا اور اکثر کو تو تن کے کپڑوں کے ساتھ ہی ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ملتی۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کم از کم یہ پوزیشن ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کی وہ پوسٹ تو باقی نہیں رہی تھی، لیکن مغربی پاکستان کی طرف جانے والوں کا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ مہینوں ان کی باری نہیں آتی تھی۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بلیک میں ٹکٹس خریدتے اور ہوائی اڈے کی عمارت پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے۔ یہاں انہیں کم از کم یہ سہولت تو میسر تھی کہ بھلے فرش پر ہی صحیح وہ محفوظ نیند تو سو سکتے تھے، کیونکہ ہوائی اڈے کے گردا گرد فوج کا زبردست پہرا تھا، اور تخریب کاروں کے اس طرف آنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جبکہ وہ بدقسمت مغربی پاکستانی اور بہاری جو ابھی تک شہروں میں رہائش پذیر تھے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میری کمپنی کی تعداد قریباً نصف رہ گئی تھی۔ باقی سب جوان ایک ایک دو دو کر کے اپنی جان مقدس فریضے کی ادائیگی میں جان آفرین کو سونپ چکے تھے۔ کمانڈوز کو اتنی تیزی سے حرکت میں آنا پڑتا تھا کہ اگلے پل کا گمان نہیں گزرتا تھا۔ ہمارا چونکہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں تھا، اس لحاظ سے تو ہم مرکز میں مقیم تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم مہینے میں شاید ہی 1-2 دن اپنے ہیڈ کوارٹر میں گزارتے تھے، جبکہ بقیہ تمام ایام ہمیں مختلف آپریشنوں میں گزارنے ہوتے تھے۔ میں کئی روز تک سوچتا رہا کہ والد صاحب کو اس خط کا کیا جواب لکھوں۔ انہوں نے میری خوشی کی خاطر میرا فیصلہ تو قبول کر لیا تھا،
لیکن ان کے اپنے سپنوں کا کیا انجام ہوا؟ اس کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ کبھی کبھی جب میں یہ سوچتا کہ رجو کو جب میری اور آنسا کی شادی کا علم ہوگا تو میرے متعلق وہ کیا سوچے گی، تب ایک بے کلی سی لگ جاتی تھی۔ ابھی تک میں یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے اس سے بے وفائی کی ہے یا نہیں۔ یہاں کے ہر بہاری گھرانے کی کہانی آنسا کے گھر سے ملتی جلتی تھی۔ میں اس دلہن کو شاید قیامت تک نہ بھول پاؤں جو ایک روز جب ہم نواب گنج کے علاقے میں ایک شورش فرو کرنے گئے تھے تو جانے کہاں سے بھاگی ہوئی گولہ باری کے درمیان سے گزر کر زندہ سلامت ہم تک آ پہنچی تھی۔ اس کی شادی کو بمشکل ایک ہفتہ گزرا تھا جب مکتی باہنی کے درندوں نے حملہ کر کے اس کے سارے گھرانے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ نہ جانے کس طرح ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہم تک جان بچانے آ پہنچی تھی۔ اس کی حالت شدت غم اور خوف سے غیر ہو رہی تھی۔ اس نے دھاڑیں مار کر ہم سے روتے ہوئے فریاد کی کہ اس کی نندوں کو درندوں کے ہاتھوں سے بچائیں۔ میں نے ایک حوالدار کی قیادت میں 5 جوان اس طرف روانہ کیے۔ جب وہ لوگ اس کے گھر تک پہنچے تو بھیڑیے اس کی نندوں کی عزتیں لوٹ کر انہیں بے دردی سے قتل کر چکے تھے، اور اس کے گھرانے کے بقیہ تمام افراد کی لاشیں مسخ کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ ہفتے کی بیائی ہوئی مسلمان بیٹی پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھتی رہی۔ اسے جیسے ان مناظر کو دیکھ کر سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک دل دوز چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ اٹھی۔ ہمارے جوان اس کے تعاقب میں لپکے، انہوں نے بمشکل اسے قابو کیا اور اپنے کیمپ تک لے آئے، لیکن ہم اسے باندھ کر تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک روز جب اسے ڈھاکہ کے ہسپتال پہنچانے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ سپاہیوں کی نظر بچا کر بھاگ نکلی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ایسی سینکڑوں پاگل سہاگنیں مشرقی پاکستان کی گلیوں میں اپنے لٹنے کی دہائی دیتی پھرتی تھی۔ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے مرض ناقابل علاج ہو چکے تھے کیونکہ ان کی عزتوں کے رکھوالے ہی وحشی بن کر ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ بیچاری پناہ لینے جاتی تو کس سے، کس کے سامنے جا کر مدد کے لیے فریاد کناں ہوتی؟ ڈھاکہ میں اپنے قیام کے آخری لمحات تک میں نے دیکھا کہ ایسے پاگلوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کوئی لوٹنے کے پاگل پن میں مبتلا تھا، کوئی لٹ کر پاگل ہو گیا تھا۔ 8-10 روز تک مسلسل دن رات میں ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں خدمات انجام دیتا رہا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اور وہ خطرناک دستاویزات جو ہم تک پہنچ رہی تھیں ہمارے لیے حد درجہ تشویش کا باعث تھیں۔ اب ہماری ہائی کمان کو یقین ہو چلا تھا کہ انہیں بالآخر بھارت کے ساتھ ایک آخری اور بھرپور جنگ لڑنا ہے۔ ہمارے جوانوں کو اب تک کی صبر آزما اور اعصاب شکن لڑائی نے تھکا ڈالا تھا، لیکن اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ہم نے نہ صرف یہ کہ اسی قلیل تعداد فوج سے جنگ لڑنا تھی، بلکہ اسی تھکی ماندی اور زخموں سے پاش پاش فوج کے ذریعے اندرون ملک بھی امن عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ لوگ جو آج پاکستانی فوج کی بزدلی کا رونا روتے نہیں تھکتے اور عجیب عجیب طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، شاید جنگ کے معنی ہی نہیں جانتے۔ آئیے ایک نظر دشمن کی اور اس کے مقابلے میں اپنی افواج کا جائزہ لے لیجئے۔ بھارت کی 8 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر مورچہ بند تھی۔ 2 ڈویژن اس کے علاوہ چین کی طرف متعین تھے جن کا رخ بوقت ضرورت اس طرف موڑا جا سکتا تھا۔ ان 8 ڈویژنوں میں سے 2 مغربی بنگال میں رکھے گئے تھے تاکہ حکم ملنے پر جیسور کی سمت پیش قدمی کر سکیں۔ یہ 2 کور کے ماتحت تھے۔ شمال مغربی علاقے پر چڑھائی کے لیے 3 ڈویژنوں پر مشتمل 33 کور تھی۔ شمال میں 101 کمیونیکیشن زون تھا جو ایک لڑاکا ڈویژن کے طور پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مشرقی سرحد پر 3 ڈویژن مورچہ بند تھے جن کی کمان 4 کور کے حوالے تھی۔ ہر ڈویژن توپ خانے سے لیس تھا۔ ان کے علاوہ ارٹلری اور پیدل فوج کی مدرجہ ذیل ریجمنٹیں تھیں۔ فیلڈ ریجمنٹ یعنی توپ خانہ، 48 توپیں یعنی 48 توپیں جن کی تعداد پھر 60 ہو گئی۔ نمبر 2 میڈیم ریجمنٹ، توپ خانہ، 10 توپیں بعد میں 12 ہو گئیں۔ ان میں روس کی ساختہ 130 ملی میٹر دھانے کی وہ توپیں بھی شامل تھیں جو 30 کلومیٹر تک مار کرتی ہیں۔ نمبر 3 T-55 ٹینک، ایک ریجمنٹ قریباً 45 ٹینک۔ نمبر 4 PT-74 ٹینک، ایک ریجمنٹ پلس 12 اسکواڈن۔ نمبر 5 شرمن ٹینک، ایک ریجمنٹ۔ ہمارے ٹینک تو رات کو بالکل اندھے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت کے اکثر ٹینکوں میں انفرا ریڈ شیشے نصب ہیں اور رات کو بخوبی استعمال ہو سکتے ہیں۔
اسی طرح بھارتی ٹینک پانی میں تیر کر رکاوٹ عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معقول تعداد میں بھارتی فوج کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں، جن کی مدد سے وہ 2 پلٹونیں بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رکھ کر میدان میں اتر سکتی تھیں۔ فضائی قوت: 80 اسکواڈن اور ایک اسکواڈن میں 18 طیارے، ان میں مگ 21 کینبرا بمبار، SUL لڑاکا بمبار، نیٹ زمینی کمک دینے والے وہ طیارے بھی شامل تھے۔ دشمن نے مشرقی پاکستان کے گردا گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا رکھا تھا اور دریائی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بار بردار طیارے اور ہیلی کاپٹر مہیا کی گئے تھے۔ بحری قوت: طیارہ بردار بحری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت، جس میں سمندری دیکھ بھال کرنے والے 6 طیارے، 16 سمندری عقاب لڑاکا بمبار، 3 سی ہاک شامل تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں ڈسٹرائر اور فریگیٹس، اس کے علاوہ 4 بڑے جنگی جہاز، 2 آبدوزیں، 1 سرنگیں صاف کرنے والا جہاز اور 5 گن بوٹس۔ اس کے علاوہ ایک چھاتا بردار بریگیڈ، 3 بریگیڈ گروپ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی 42 پلٹونیں اور مکتی باہنی الگ تھی۔ بحوالہ کرنل صدیق سالک، وٹنس ٹو سرنڈر، اس کتاب میں اس آتش و آہن میں ڈوبی فوج کے مقابلے میں ہماری ذہنی قوت زمینی فوج کی صرف 3 انفینٹری ڈویژنوں پر مشتمل تھی، جبکہ وہ ضروری ساز و سامان سے بھی لیس نہیں تھے۔ PAF کا صرف ایک اسکواڈن، 16 سیبر طیارے ڈھاکہ میں تھے۔ بحریہ کے پاس صرف 4 گن بوٹس تھیں۔ اس کے علاوہ 73,000 نیم عسکری نفری جو اسکاؤٹوں یعنی رضاکاروں، مجاہدوں اور EPSAF پر مشتمل تھی۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک طرح سے مشرقی پاکستان کی قریباً ساری ہی بنگالی آبادی بھی ان لوگوں کی فوج کا ایک حصہ ہی شمار ہوتی تھی، کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں بھارتی فوج کے ساتھ تھیں اور انہوں نے وقت آنے پر اس کا عملی مظاہرہ بھی جی جان سے کیا۔ مشرقی محاذ 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گھرا ہوا تھا۔ چوتھی سمت خلیج بنگال کی تھی، جہاں مضبوط بھارتی بحریہ کسی بھی وقت ناکہ بندی کر کے یا بارودی سرنگیں بچھا کر ہمارا راستہ بند کر سکتی تھی۔ صرف جنوب مشرقی سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی برما کی طرف کھلتی ہے، لیکن یہ علاقہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کھلی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی موسمی حالات الگ مصیبت تھی۔ مشرقی پاکستان میں اپریل سے اکتوبر تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور سیلاب بھی کناروں سے باہر آ کر تباہی مچاتا رہتا ہے۔ پانی اترنے کے بعد بھی سیلن زدہ زمین پر آسانی سے کوئی بھی فوج نقل و حرکت نہیں کر سکتی۔ اس روز جب ہم ایک مہم سے واپس لوٹے تو ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ میں بھاگم بھاگ CMH پہنچا، جہاں عثمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ کل رات ہی واپس لوٹا تھا جب ڈھاکہ میں دوران گشت گھات میں لگی مکتی باہنیوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے 2 ساتھی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسے اسٹین گن کا قریباً پورا برسٹ پیٹ اور سینے پر لگا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے تو اس کا زخم دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھسل گئی۔ علی بھائی، اس کی نحیف اور کمزور سی آواز سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ خدا کا شکر ہے ملاقات ہو گئی، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میری شدید خواہش تھی کہ آپ سے آخری وقت باتیں کر لوں، کچھ کہہ سن لوں۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کہنے کے لیے مجھے کچھ نہ سوج رہا تھا۔ میرا ذہن واقعی معوف ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس کا زندہ رہنا کسی دوا کا نہیں، دعا کا مرہون منت ہے، معجزہ ہے۔ ایکسکیوز می سر، ایک ڈاکٹر نے اچانک وہاں آ کر مداخلت کی۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شاید اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا مقصود تھا۔ عثمان نے میری طرف ایسی جگر پاش نظروں سے دیکھا کہ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ اس کی حالت اس پھانسی پانے والے مجرم کی سی تھی جس کے لواحقین کو آخری ملاقات میں وقت ختم ہونے کی وارننگ دے کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ گڈ لک میرے پیارے بھائی، میں نے اپنے آپ کو حتی الوسع سنبھالے رکھا۔ موت کی شاہراہ کے مسافر کو میں روتے ہوئے الوداع کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ جانے والوں کو ہنستے ہوئے رخصت کرتے ہیں، اور کمانڈو کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو کبھی روتے ہوئے گلے مل کر الگ نہ ہو۔ اسے مسکرانے کا حکم ہوتا ہے۔
میدان کارزار میں بھی موت کو مسکرا کر لبیک کہنا سکھایا جاتا ہے، اور مجھے یہ بھرم بہرحال نبھانا تھا کیونکہ میں کمانڈو تھا۔ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنے وطن کی مقدس مٹی کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے اس جاں باز کو دینے کے لیے میرے پاس اور تھا ہی کیا؟ اللہ، کوئی یوں بھی تہیے دامن ہوتا ہے؟ میں اس کے کمرے سے نکلا اور ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر رکھے اس لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا جو مجھ جیسوں ہی کے لیے وہاں بچھا ہوتا ہے۔ ابھی بمشکل 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک جیپ سے آنسا اور چاچی باہر نکلتی دکھائی دیں، مجھے جیسے کسی نادیدہ قوت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابھی تک میں خود فراموشی کے عالم میں وہاں بیٹھا تھا، ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز، بیگانہ سا۔ عثمان کی بات کچھ اور تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں چاچی اور آنسا کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ دونوں ماں بیٹیاں پھٹی پھٹی نظروں سے چند منٹ کے بعد میرے سامنے سوال بنی کھڑی تھیں۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن ان کی بے زبانی مجھ پر قیامت ڈھا گئی۔ میں تو سیدھا سادہ فوجی تھا، اگر کوئی بہت بڑا انشا پرداز بھی ہوتا تو شاید دنیا بھر کی لغتوں میں سے اس وقت انہیں تشفی دینے کے لیے کوئی لفظ نہ ڈھونڈ پاتا۔ اصولاً مجھے یہی چاہیے تھا کہ انہیں طفل تسلیاں دے کر بہلاؤں، انہیں کہوں کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، معمولی سا زخم ہے، عثمان ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی مسکراتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے گا اور ہمارے تمام وسوسوں، تمام نامرادیوں کو اس کی مسکراہٹ موت کی نیند سلا دے گی۔ لیکن میں چپ رہا۔ منافقت کی بھی آخر کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس لمحے میری تمام حسیات کو جیسے کسی نے عمل تنویم کے ذریعے سلب کر لیا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے ضمیر نے اس لمحے کسی مصلحت کو اپنانا گوارا نہ کیا۔ میں نے جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں بھی ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھتا رہا۔ ہم تینوں ہی پتھر کے بت بنے ایک دوسرے کے سامنے استادہ تھے، بالکل ان مجسموں کی طرح جنہیں عبرت کا نشان بنانے اور زمانہ ماضی سے تاریخ کے طالب علموں کو روشناس کروانے کے لیے میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ وہ مجسمے جو بے جان ہوتے ہیں لیکن جن کے جسموں پر ماضی کے اوراق پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے علم نہیں اس وقت میرا بلڈ پریشر کیا تھا، دل کی دھڑکنوں کی رفتار کیسی تھی، خون کی گردش شریانوں میں نارمل تھی یا ایب نارمل۔ میں اپنے آپ سے، اپنے گرد و پیش سے بالکل الگ تھلگ ان دونوں ماں بیٹی کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ قدرت نے ان میں کیا دیکھ لیا کہ انہیں امتحانوں کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے اجداد نے کیوں ایسی بڑی کوئی نیکی کر لی تھی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے بن کر اپنے آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس کے امتحانات کی نظر کر گئے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ عثمان مر جائے گا، لیکن کیوں؟ آخر وہ کیوں مرے گا؟ اس کی بوڑھی ماں اور جوان بہن نے ایسا کیا پاپ کیا تھا کہ وہ دونوں اس کی موت کے بعد زندہ درگور ہو کر رہ جائیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کیوں نہ مرے؟ کچھ کمزور لمحے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب پتھر لوگ بھی موم کی طرح پگھل کر رہ جاتے ہیں۔ ان ساعتوں میں بڑے بڑے سورماؤں کی مردانگی کو موت آ جاتی ہے، توانائیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر بچے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس وقت میں انہی کمزور لمحوں کی مکمل گرفت میں تھا۔ دنیا کے کسی کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا جاتا تھا، کوئی ایسا کورس نہیں پڑھایا جاتا جس کی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرتے ہوئے انسان کے لواحقین کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تو کم از کم میری تربیت ادھوری تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہو۔ میں نے سوچا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے پیارے دوست کو، اپنے جیالے کو ایک پرسکون موت تو دے سکتا ہوں، عالم سکرات میں اس کے لیے کوئی ڈھکوسلا تو فراہم کر سکتا ہوں۔ تب میں ایک ارادہ کر کے آپریشن روم کی طرف بڑھا۔ میں نے بغیر آہٹ پیدا کیے دروازہ کھولا۔ دونوں ماں بیٹی مجھے حیرت سے اندر جاتا دیکھنے لگیں۔ آپریشن تھیٹر میں عثمان کے سرہانے کھڑی دونوں نرسوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن میرے کندھے پر لگے اسٹار اور سینے کے بائیں جانب آویزاں نشان کو دیکھ کر کسی کی جرت نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرتا۔ وہ پاکستان آرمی کی نرسیں تھیں اور میں پاکستان آرمی کا آفیسر۔ عثمان کے دائیں بائیں کھڑے اسٹینڈوں پر خون اور گلوکوز کی بوتلیں لٹک رہی تھیں۔ ابھی تک وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ عثمان بھائی، میں نے چند لمحوں کا ضیاع بھی گوارا نہ کیا۔ میں آنسا سے آج شادی کر لوں گا، ابھی۔
ایک پر نور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی دو چند ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے بجھنے سے پہلے چراغ کی لو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے، پھر اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے لیے میں وہاں ٹھہرا نہیں، بغلی دروازے سے ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں نرسیں بت بنی مجھے جاتے دیکھتی رہیں۔ بیٹھ جائیے چاچی، بیٹھو آنسا، میں نے اپنی منتظر دونوں ماں بیٹیوں کو تسلی دی۔ وہ دونوں انہی قدموں پر کھڑی تھی جن پر میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب میں قدرے سنبھل چکا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے عثمان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہی نہیں تھمایا تھا، اپنے دل اور روح پر پڑی پتھر کی چٹان بھی اتار کر پھینک دی تھی۔ اب میں خود کو قدرے مطمئن جانتا تھا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چاچی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی منافقوں کی طرح مسکرا دیا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے عثمان کا ہی کہا ہوا فکرہ یاد آ گیا، یوں بھی آدمی بڑا مطلبی ہے، بڑا ہی سیانہ ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، مذہب کو آڑ بنا کر آفتوں سے محفوظ رہنے کا آرزو مند ہو جاتا ہے، ہر بات میں شکر اور صبر کے حوالے تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوڑھی مظلوم عورت خاموش ہو گئی۔ وہ میری اس بات کو رد کرنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ میں اس کے اور اپنے درمیان ذات باری تعالیٰ کو لے آیا تھا۔ یہ میری بزدلی تھی یا عقل مندی، فرار تھا یا مصلحت کوشی؟ مجھے ان سوالوں کا جواب پھر کبھی نہ مل سکا۔ آؤ آنسا، گھر چلتے ہیں۔ عثمان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور ہم کل دوپہر سے پہلے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں نے پتھر کی اجنتا کو مخاطب کیا جو خالی خالی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ آئیے چاچی۔ اور میں ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر محمد پورہ چلا آیا، جہاں ان کے گھر پر عثمان کی خیریت جاننے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پریشان، سہمے اور گھبرائے ہوئے مایوس اور خوف زدہ محب وطن لوگ اپنے اس جیالے ساتھی کی خیریت جاننے کو بےتاب ہو رہے تھے، جو بدترین حالات میں بھی ان کی امید بندھائے ہوئے تھا، جس کا وجود ان کے لیے باعث برکت تھا۔ ایک عثمان کے دم سے ان کے اندر مورال نام کی کوئی شے ابھی تک باقی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ مؤدب سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے انہیں عثمان کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی اور وہ وہاں سے اس کے لیے دعائیں مانگتے چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹی کو میں نے تسلی دے کر وہیں بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آنے کا کہہ کر چل دیا۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور میرا رخ چھاؤنی کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے میجر صاحب کو میرے اور عثمان کے تعلق اور آنسا سے میری دلچسپی کا علم ہے۔ صرف وہی ایک ایسی ہستی اس مرتی مارتی مخلوق میں تھی جس کی گود میں سر چھپا کر میں جائے پناہ تلاش کر سکتا تھا۔ سر سر مجھے برآمدے میں ہی مل گئے۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ مجھے علم ہے مائی بوائے تم کیا کہو گے، انہوں نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ سر، عثمان مر رہا ہے۔ میں قریباً سسک پڑا۔ صبر بیٹے، صبر کرو، ہمیشہ یاد رکھو تم اول آخر کمانڈو ہو۔ میں بہت کمزور انسان بھی ہوں سر، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور وہ مسکرا دیے۔ میرے اردلی کو چائے کا کہہ کر وہ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہوں نے میری ساری گفتگو سنی، اپنا پائپ سلگایا، دو تین مرتبہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ چائے کے دو تین کپ انہوں نے یکے بعد دیگرے پی لیے۔ اس دوران میں پائپ کا دھواں بکھیرتے میرے کمرے میں چکر کاٹتے رہے، شاید کسی کڑے امتحان سے گزر رہے تھے۔ میں سر جھکائے ان کی آواز کا منتظر تھا۔ کم آن بوائے، ان کا اعتماد سے بھرپور لہجہ ان کی مضبوطی کردار کا غماز تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے ساتھ جیپ میں محمد پورہ کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ میں چلا رہا تھا۔ میرے سر ونڈ سکرین پر نظریں جمائے میری ساتھ والی سیٹ پر موجود تھے۔ ان کے پروقار ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ پھر اچانک ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آنے لگا۔ میں کنکھیوں سے ان کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس رویے نے مجھے الجھن کا شکار کر دیا تھا۔ پھر انہیں مسکراتے دیکھ کر میری بھی جان میں جان آ گئی۔ میں نے آنسا اور چاچی سے ان کا تعارف کروایا تو انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مجھے اور آنسا کو باہر جانے کے لیے کہا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ انہوں نے میری اس خواہش کا احترام کر لیا ہے کہ میں عثمان کی خواہش کا بھرم قائم رکھوں۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں چلے آئے۔ کیا بات ہے علی؟ آنسا نے بڑے گمبھیر اور پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے عثمان سے اپنا وعدہ، عثمان کی خواہش اور اپنے عزم سے آگاہ کر دیا۔ چند سیکنڈ تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے بڑے پروقار انداز میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مشرق کی عورت جب کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو اس کی شخصیت کو ہمیشہ ایک حصار کی شکل اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہے علی۔
آپ مجھ سے کبھی جدا نہیں تھے۔ ملکی حالات سے کوئی ذی شعور آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت آپ پر سب سے زیادہ حق میرا نہیں، اس ملک کا ہے، جس کے ہم سب بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ میری خود غرضی کی انتہا ہوگی اگر میں ان حالات میں چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو آپ کے فرائض سے الگ کر دوں۔ مجھے افسوس ہے، اس روز شدت غم سے بے قابو ہو کر میں نے کچھ جذباتی باتیں آپ سے کہہ دی تھی، لیکن وہ وقت اب بیت گیا۔ میں نہیں چاہتی جس عظیم مشن کی انجام دہی کے لیے میرا باپ شہید ہو گیا اور میرا بھائی موت سے جنگ لڑ رہا ہے، اس مشن کے کسی بھی سپاہی کو ایک پل کے لیے بھی اس کی ذمہ داریوں سے علیحدہ کروں۔ میرے لیے یہ احساس ہی باعث فخر ہے کہ میری قوم کا ایک غازی مجھے کسی قابل جانتا ہے۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نشتر کی طرح میرے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ تو میرے تصورات سے بہت بلند، بہت ہی اونچائی پر پرواز کر رہی تھی۔ اس لمحے میں خود کو اس کی قداور شخصیت کے سامنے محض ایک بونا جان رہا تھا۔ رفتوں کے جس آسمان پر بیٹھ کر وہ مجھ سے مخاطب تھی، میں تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری نظریں اس پیکر جمال کے پروقار چہرے پر ٹھہرتی نہ تھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس کی عظمت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ میں نے انتہائی جذبات سے لاچار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور عقیدت مندوں کی طرح جھک کر اس پر بوسہ کر دیا کہ میری دانست میں اظہار جذبات کی یہی آسان ترین راہ مجھے دکھائی دی تھی۔ میرے ہونٹوں کی لرزش نے آنسا پر میری کیفیت واہ کر دی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مجھے چائے لانے کا کہہ کر نپے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے آئے۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ ان سے کچھ دریافت کرتا۔ وہاں سے رخصت کے وقت چاچی نے میرے سر پر جس انداز سے دست شفقت رکھا تھا، اس سے میں ان کے اور میجر صاحب کے درمیان میں ہونے والی گفتگو کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ ہمیں رخصت کرنے دروازے تک آئیں۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد ایک نہایت سادہ تقریب محمد پورہ کے ایک مکان میں منعقد ہوئی، جس میں میری ریجمنٹ کے قریباً سبھی اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور ہماری پلٹون کے مولوی صاحب نے میرا اور آنسا کا نکاح پڑھا کر مشرق اور مغرب کے بظاہر اٹوٹ رشتے پر صداقت کی مہر ثبت کر دی۔ تمام حاضرین نے بھیگی پلکوں اور بے آواز سسکیوں سے ہاتھ پھیلا کر خدا کے حضور التجائیں کی کہ خداوند اس واقعے کو مبارک ثابت کر دے اور مشرق و مغرب کو پھر سے اسی رشتے میں باندھ دے جس سے الگ ہونے پر دونوں ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آنسا اور میری خواہش پر ہماری رخصتی عثمان کی صحت یابی تک ملتوی کر دی گئی۔ ہمارا نکاح مسجد میں پڑھایا گیا، جہاں سے میں اس سادہ سی ضیافت میں شرکت کے بعد جو محمد پورہ کے سرفروش بہاریوں نے منعقد کی تھی، اپنے ساتھیوں کے ہاں چھاؤنی آ گیا۔ اسی رات یہ اطلاع عثمان کو پہنچا دی گئی۔ اب میں کم از کم اس حد تک تو مطمئن تھا کہ اپنے دوست کا کچھ بوجھ تو میں نے ہلکا کر دیا۔ رات معمول کی گشت پر گزارنے کے بعد جب صبح ہم لوگ عثمان کی خیریت دریافت کرنے ہسپتال گئے تو چاچی اور آنسا بھی وہیں موجود تھے۔ میرے ساتھ میرے سر آئے تھے۔ ہسپتال کے عملے نے جسے عثمان کی اہمیت اور اس سے میری رشتہ داری سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس کی مخدوش حالت کے پیش نظر آنسا اور چاچی کو وہاں طلب کر لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دم توڑتے عثمان کے سرہانے کھڑے بے بسی سے اسے مرتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر محض ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں موجود تھا، ورنہ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے زبردستی زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں آتے دیکھ کر وہ حوصلہ مند مسکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ میجر صاحب آگے بڑھے اور اس کے فگار سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے منع کیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے، لیکن اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہونے لگی۔ بمشکل اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا۔ میں اس پر قریباً جھک کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ علی بھائی، خدا آپ دونوں کو نئی زندگی مبارک کرے، خدا حافظ۔ پاکستان۔ اس کی بڑبڑاہٹ مدھم ہو گئی۔ عثمان، عثمان۔ میں نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، لیکن میجر صاحب کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے مجھے سر کے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے نئی زندگی کی نوید دے کر مادر وطن کی آبرو، پوربو پاکستان کا جیالہ سپوت، الشمس کا کمانڈر، مکتی باہنی کی آنکھ میں ایک مدت سے کھٹکنے والا کانٹا، میرے پیارے ملک کی سرحدوں کا رکھوالا، زندگی کی جنگ ہار گیا۔ وہ جسے مارنے کے لیے مکتی باہنی نے سینکڑوں آدمی مروا ڈالے،
جس نے جیتے جی کبھی شکست تسلیم نہ کی، جو جیا تو وطن کے لیے، مرا تو وطن کے لیے، جس کا رواں رواں حب الوطنی کے نغمے الاپتا رہا، جس کے دن اور راتیں، صبح و شام، ہر لمحہ، ہر گھڑی ملک دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے بسر ہوئی۔ وہ جاں باز، وہ جیالہ، مادر وطن کا وہ ارجمند سپوت، محض چند گھنٹوں میں موت کے سامنے ہتھیار ڈال گیا۔ شاید ابھی تک میری اور آنسا کی شادی کی خبر سننے ہی کا منتظر تھا۔ میں بے اختیار سسک پڑا۔ ڈاکٹر وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ میجر صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آنسا بلک پڑی۔ چاچی اس کے پلنگ کی پائنتی سے لگ کر بین کرنے لگی۔ ٹھنڈے اور بے رحم کمرے کی فضا میں سسکیاں دم توڑنے لگیں۔ عثمان کی موت بڑا المیہ تھی۔ لوگ تو روزانہ مر رہے تھے، لیکن ایک عہد کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ جب عہد مر جاتے ہیں تو روایتیں بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ عثمان ایک روایت تھا، عہد تھا۔ وہ جب تک جیا نامرادیوں سے، ناکامیوں سے بھرپور جنگ لڑتا رہا۔ اس روز جب ہم اس کی لاش ایک فوجی ٹرک میں ڈالے محمد پورہ کی طرف جا رہے تھے، تو مجھے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان کے بانکے سجیلے حسن کو موت آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اب کبھی اس سنہری مٹی پر شپلا کے پھول نہیں کھلیں گے، سندری اور اناناس کے درخت پودے نہیں اگیں گے، یہاں کی سبک روندیوں پر بہنے والی کشتیوں سے اب کبھی مانجھیوں کے گیت فضاؤں میں رس نہیں گھولیں گے، ناریل اور تاڑ کے درخت آہستہ آہستہ جھلسنے لگے۔ خون خار کالی دیوی اپنی لمبی زبان نکالے آہستہ آہستہ لیکن بڑی بے رحمی سے پوربو پاکستان کو چاٹ رہی تھی۔ شکوک و شبہات کی اس صلیب پر لٹکا میں نہ جانے کب تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ محمد پورہ کے باہر ہزاروں بہاری اور محب وطن بنگالی اپنے اس پیارے کے استقبال کو موجود تھے۔ ان کے چہرے برف کی طرح سفید تھے۔ ان پر تو نہ غم کی پرچھائیاں جھپٹتی نظر آتی تھیں، نہ ہی وہ تفاخر کی جھلک جو اپنے شہیدوں کے لیے پائی جانی چاہیے۔ ان سب کے احساسات کو تو جیسے موت آ چکی تھی۔ اس روز شاید انہوں نے بھی اس بے رحم حقیقت کا ادراک حاصل کر لیا تھا کہ اب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ عثمان کی موت نے ان کی کمر ہمت توڑ دی تھی، لیکن وہ مرتے ہوئے ان انسانوں کی طرح جو آخری لمحات تک معجزوں اور کرشموں کے منتظر رہتے ہیں، وہ زندہ تھے۔ میں اور مجھ جیسے دوسرے افسران جو اپنے اس جاں نثار کو سفر آخرت پر روانگی کے وقت کندھا دینے آئے تھے، ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، جیسے عثمان کی موت کا ذمہ دار ہم ہی میں سے کوئی تھا۔ اس کے زخموں سے خون اب تک جاری تھا۔ خدا جانے اتنا خون اس میں کہاں سے آ گیا تھا۔ اس کی منسلکہ یونٹ کے مولوی صاحب نے جلد ہی اسے غسل دیا اور ہم نے شہید کی لاش کو پرچم میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھا لیا۔ آہو بکا، بین، چیخ و پکار، ماتم، سبھی کچھ کو اپنے جلو میں لیے ہم قدم بہ قدم قریبی قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قریباً سارا ڈھاکہ ہی اس کے جنازے پر ہجوم کی صورت امڑ آیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے پیارے، اپنے جاں نثار ساتھی کو اپنے ہاتھوں منو مٹی تلے دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان کی تاریخ حریت کا وہ باب بھی دفن ہو گیا جس پر اب تعصب اور کرود کی چڑھتی آندھیوں کی پیدا کردہ دھول کا وزن بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ وہ رات میں نے اپنے سر کے حکم پر اسی گھر میں گزاری۔ ساری رات ڈھاکہ کی گلیوں میں مکتی باہنی کے بد مست درندے شراب کے نشے میں دھت ہوائی فائرنگ کر کے عثمان کی شہادت کا جشن مناتے رہے۔ ساری رات میں اس کی روتی ماں اور سسکتی بہن کو جھوٹی تشفیاں دے کر بہلاتا رہا۔ آنسا میری منکوہہ بیوی ضرور تھی، لیکن ان حالات میں کسی کو بھی اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ بدبختی کا آگ اگلتا دیوتا منہ پھاڑے تیزی سے ہمیں نگلنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ آنسا اور چاچی کو چھاؤنی لے آؤں، لیکن ان دونوں نے ہی شدت سے اس بات کی مخالفت کی۔ وہ اپنے آخری لمحات بھی اپنوں میں بسر کرنا چاہتی تھی۔ آنسا کی محبت میں اب ایک تقدس آمیز فرما برداری بھی سمٹ آئی تھی۔ وہ میری خدمت کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتی۔ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ 2-3 گھنٹے کے لیے اس سے ملاقات کا موقع میسر آتا تو وہ حتی المقدور میری خدمت میں جت جاتی۔ اس نے کبھی چھاؤنی جانے سے انکار نہ کیا۔ چاچی نے بھی اسے اور مجھے مکمل اجازت دے دی تھی، لیکن اس نے خود وہاں سے ہٹنا گوارا نہ کیا، اور عثمان کی ماں کو اکیلے چھوڑنا میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ میں نے جنگ سے پہلے جو آخری خط گھر لکھا، اس میں والدین کو عثمان کی شہادت اور اپنی شادی کی خبر بھی سنا دی۔ اس خط کا جواب مجھے کبھی نہ مل سکا۔
حالات نے اس برق رفتاری سے پلٹا کھایا کہ ڈاک، تار اور نقل و حمل کے تمام ذرائع ہی ایک طرح سے مجمد ہو کر رہ گئے۔ ہم لوگ دشمن کے درمیان بری طرح پھنس گئے۔ سمندر اور خشکی چاروں اطراف سے غنیم کی فوج نے ہمیں اپنے شکنجے میں کس لیا، اور ہم بے یار و مددگار، نامکمل ہتھیاروں اور زخمی تھکی ماندہ فوج کے ساتھ اس کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔